جدوجہد ہمیشہ جاری و ساری ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ان کی نسل در نسل جناب خان عبدالولی خان صاحب، جناب اسفد یار ولی صاحب، جناب ایمل ولی خان صاحب، یہ سب اسی جدوجہد کی ایک کڑی ہیں، اور ان کے ساتھی، ان کے دوست، ان کے رفقا کار، ان کا نظریہ جو ہے وہ عدم تشدد کا وہ بہت ہی کلیئر ایک نظریہ ہے اور جو قابل تعریف ہے۔ کئی اختلاف رائے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو باچا خان صاحب نے جو خدمات کی اور ان کے جذبہ آزادی، حریت، فکر اور اصلاحی تحریک اور اس کے اثرات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ میں پوری قوم کی طرف سے جناب گریٹ لیڈر باچا خان عظیم بزرگ کی خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سب سے بڑھ کر جناب باچا خان کہ جس کام نے دنیا کو متاثر کیا وہ خدائی خدمت گاری تھی، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست کا محور ہمیشہ عوامی خدمت ہونا چاہیے۔ باچا خان افغانستان کی تباہی کا پیش خواہ بنانے والے حالات پر نہ صرف دل گرفتہ تھے، بلکہ انہوں نے جہار قوتوں کو راہ راست پر لانے کی ہر ممکن سیاسی کوشش کی۔ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جناب باچا خان نے نور محمد ترکی کو مشورہ دیا کہ وہ افغان عوام اور دیگر قبائل پر گولہ بارود کی بارش بند کر کے مکالمے، ڈائیلاگ کا آغاز کرے۔ میں سمجھتا ہوں اس کی آج بھی یہی ضرورت ہے اس ملک کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ڈائیلاگ از دی اونلی وے فارورڈ جس سے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ تشدد سے کوئی مسئلہ کبھی حل نہیں ہوا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر گروہی اور مفاداتی تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر عدم تشدد کے تصور کی آبیاری کی جاتی اور یہ خطہ امن، خوشحالی، تعلیم اور ترقی سے فیضیاب ہو چکا ہوتا۔ باچا خان کی تعلیمات مقامی سطح پر تیار جو ایشیا کے استعمال کی جو ترغیب ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کا کچھ ایک ٹچ جناب ایمل ولی خان صاحب نے بھی دیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن میں ان کے جو پوائنٹس ہیں اس کا عرض کروں گا۔ لیکن جناب باچا خان کا بھی یہی تھا کہ ہمیں لوکل جو پروڈیوس ہے، ڈومیسٹک، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں بہت وزڈم ہے۔ اگر پاکستان اس وقت اس پر سختی سے عمل کرے تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو کرائسس ہیں، جس کی 2 سے زیادہ معزز مقررین نے ذکر کیا، اس پہ بڑی آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ We need a national resolve to solve this problem. So میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ان کی لانگ ٹرم ویژن تھی کہ انہوں نے اس کا بھی پرچار کیا کہ ہم بجائے امپورٹڈ اور دوسرے ممالک کی چیزوں کو استعمال کرنے کے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے ملک میں جو اشیاء بنتی ہے اس کو استعمال کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دہشت گردی آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس ناسور نے ہمارے قومی وجود کو لہو لہان کیا۔ ہماری سیکیورٹی فورسز نے اس کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے دیے۔ ہم آرمی پبلک سکول کا سانحہ نہیں بھول سکتے، وہ معصوم بچے۔ مجھے یاد ہے کہ میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو فوری ہم وہاں گئے۔ پھر اگلے دن پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اس کے نتیجے میں ایک پروسیس ہوا، اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں، ماضی کا جو امیجیٹ جو وزیر اعظم ہے عمران خان، وہ بھی اس میں شامل تھا، اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کمٹمنٹ کے ساتھ اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہونا چاہیے تھا، وہ عمل نہیں ہو سکا۔ اس کا نتیجہ کیا تھا کہ پاکستان جو بڑی مشکل سے 2013 میں فاٹف کے ورچوئل بلیک سے گرے میں آیا، 2014 میں، پھر 2015 میں وائٹ ہوا،
وہ چند سالوں میں اس نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے دوبارہ گرے میں چلا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, اور جو پروسیس ہے اور جو دنیا آپ سے جس طرح ڈیل کرتی ہے وہ ایک ڈگنیٹی اور آنر کی ہماری ڈیلنگ ہونی چاہیے. سیاسی جماعتوں کی قیادت اور کارکن دہشت گردی کا نشانہ بنے. جناب محترم بشیر بلوچ صاحب ہمیں یاد ہیں, اس سے پہلے ہماری بہن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئیں, محترم ہارون بلوچ صاحب شہید ہوئے, اور پھر جناب میاں افتخار کے فرزند انجمن کی ہم نے شہادت آنکھوں سے دیکھی. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جو دہشت گردی ہے, اور آج پھر دہشت گردی سر اٹھاتی نظر آ رہی ہے, اور خصوصاً ناردرن ایریاز میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تدارک ایک وار فوٹنگ کے اوپر ہونا چاہیے. جب آرمی سکول کا واقعہ ہو, آپ کو یاد ہوگا, اس زمانے میں ضرب عضب شروع کیا گیا, اور اس کے لیے کسی ملک سے بھیک نہیں مانگی گئی. اپنے وسائل پہ مجھے یاد ہے کہ بجٹ پاس ہو چکا تھا, اور بجٹ پاس ہونے کے بعد یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں, خصوصاً آرمی پبلک سکول کی جو سانحہ تھا, وہ کسی کے لیے قابل برداشت نہیں. مجھے پوچھا گیا کہ آپ 100 ارب روپیہ اس کام کے لیے مختص کر سکتے ہیں وزیر خزانہ؟ میں نے کہا ایک نہیں, کئی 100 ارب اس کے لیے حاضر ہیں. اس ملک میں یہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے. اور ہم نے 4 سال دیے پہ, 1 سال نہیں. واقعی وہ جو ہے 100 ارب کے قریب 4 سال اس ملک نے اس کا خرچہ برداشت کیا. تو تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ فروغ کے حوالے سے جو ذہن ہے بچوں اور بچیوں میں کوئی امتیازی فرق نہیں ہونا چاہیے, اور باچا خان کی تو یہی تعلیم تھی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مجھے جناب اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے 2 میری ٹنی منی بچیوں کو ملایا کہ ان کو کیا پرابلم ہے. وہ 7 سال ایک بچی کہہ رہی ہے کہ میں تعلیم مکمل, لیکن اب میں تعلیم جاری نہیں کر سکتی. میں انشاءاللہ ان کی بھرپور حکومت پاکستان اور وزیر اعظم کے سامنے نمائندگی کروں گا, اور انشاءاللہ اس کا حل نکالوں گا. باچا خان اور ان کے دیگر مدبروں کی سوچ اور جد و جہد اسی بچے اور بچیوں کی تعلیم اس کا ہمیں سبق دیتی ہے. میں عرض کروں گا کہ جو چیزیں کچھ یہاں ٹچ اپان ہوئیں, اس میں کچھ ماضی کی تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کروں. 18ویں ترمیم کی بات ہوئی, جناب ایمل ولی خان صاحب نے بھی اور جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی بات کی. وہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک تحفہ تھا. اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھی, جس کا کام 2003 میں شروع ہوا. میری محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے دبئی میں ملاقات ہوئی, اور انہوں نے کہا, میں آپ کو فرینکلی بتا دیتا ہوں کہ ڈار صاحب اگر کل کو میری حکومت پھر آئے, مجھے کیا شیورٹی ہے کہ مجھے بیک سٹیپ نہیں کیا جائے. میں نے محترم کو عرض کیا کہ یہ اٹ گوز اینڈ اپلائز بوتھ ویز. تو اپنا جناب محترمہ آپ بتائیں کیا کریں. تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو اوریجنل مینڈیٹ تھا وہ کوڈ آف کنڈکٹ لکھنا تھا, کہ اگر ایسی صورت ہوگی تو اس میں کوئی ایک دوسرے کو پولیٹیکل لیگ پولنگ نہیں ہوگی. اس کے لیے انہوں نے جناب رضا روانی صاحب کا نام دیا, میاں نواز شریف صاحب نے مجھے اس میں نامزد کیا. لیکن وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو 2006 میں جناب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو یاد ہوگا, جو لنڈن میں سائن ہوا, وہ بہت ایکسپینڈ ہو گیا آہستہ آہستہ. بلکہ اس میں حسن اقبال صاحب اور صفدر عباسی صاحب کو ایڈ کیا گیا کام کی وجہ سے. ہم 4 لوگ تھے جنہوں نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ڈرافٹ کیا, اور جو مئی 2006 میں جس پہ دستخط ہوئے. اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جناب ایمل ولی خان صاحب نے بات, اس میں لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ. ابھی جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے بات کی کہ وہ جو آئین 1973 کا واپس لانا تھا, یہ اس کا مینڈیٹ تھا. کانسٹیٹیوشنل